الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ پارہ نمبر 11۔ اس پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے ان مخلصین کا بھی ذکر فرمایا ہے جو جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور ان منافقین کا بھی ذکر فرمایا ہے جو جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو مخلصین ہیں وہ عذر کی وجہ سے نہیں گئے تھے، بیماری کی وجہ سے نہیں گئے تھے، اور منافقین ہیلے کرتے تھے، ہیلے بہانے کرتے تھے، اور چلاکی کی وجہ سے وہ نہیں گئے تھے۔ اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ مخلصین جو ہیں وہ نہیں گئے عذر کی وجہ سے، اس کے باوجود وہ معذرت کرتے تھے اور استغفار کی انہوں نے اللہ سے۔ جیسے پہلے میں نے 10ویں پارے میں ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور بڑے احسن طریقے کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو ذکر فرمایا تھا۔ اور منافقین چلاکیاں سمجھتے تھے، مومنین پریشان ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے 2 مساجدوں کا ذکر فرمایا ہے، 2 مساجدیں جو مدینہ منورہ میں بنائی گئی تھی۔ ایک مسجد قبا مسجد اور دوسری مسجد مسجد زرار۔ قبا مسجد کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا اسس بنیانہ علی التقوی، اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ اور مسجد زرار کے بارے میں بتایا والذین اتخذوا زرار مسجدا زرارا، کہ مسجد زرار یہ منافقین نے بنائی تھی، اور مسجد قبا یہ مومنین نے بنائی تھی۔ اور مسجد زرار منافقین نے کیوں بنائی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ اس میں وہ بیٹھ کے سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ حالانکہ مسجد تو اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو گرانے کا حکم دے دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو طہارت کا خیال کرتے تھے، جو طہارت کا خیال کرتے ہیں۔ پہلے دور میں پانی سے بھی طہارت حاصل کرتے تھے، اس کے باوجود پانی کے باوجود مٹی سے بھی طہارت حاصل کرتے تھے، اور آج کے دور میں پانی سے بھی طہارت حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹیشو پیپر سے خشک بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں کے لیے ایک نسخہ بتایا، کہ لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نسخہ بتایا کہ اگر تم نے متقین بننا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے بھی ہے، اور مسلمان جو ہیں، اسلام والے جو ہیں، ان کے لیے بھی نسخہ ہے کہ اگر متقی بننا ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ متقین کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ وہ ایک مشہور شعر ہے، ماحول بدلو صحبت بدلو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نہ بدلو۔ متقین کی صحبت اختیار کریں گے تو تقوی آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے، ایک نسخے کو ہمیں بتا دیا کہ متقین کی صحبت کو اختیار کرو۔ پھر اس صورت کے اخیر میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایسے نبی میں نے دیے ہیں جو تمہارے پاس آئے ہیں، وہ تم ہی میں سے ہیں اور افضل ہیں، اور تم میں سے ہیں اور تم میں سے افضل ہیں، تمہاری تکلیف پر تکلیف کرتے ہیں، دنیا آخرت کے بارے میں حریص ہیں، رؤوف اور رحیم ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس صورت کے اخیر میں یہ ارشاد فرمایا۔ پھر آخر میں ایک آیت ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایسی مبارک آیات ہیں، اگر کسی کو غم پہنچا ہے، کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی پریشان ہے، تو ان آیات کو صبح 7 مرتبہ اور شام کو 7 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ان آیات کے اس عمل کی برکت سے
اس کا غم بھی دور فرما دیں گے، اس کی پریشانی کو بھی دور فرما دیں گے، اس کے تکلیف کو بھی اللہ رب العزت دور فرما دیں گے۔ سورۃ یونس، اس سورت کا نام یونس اس لیے رکھا کہ اس سورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورت یونس رکھا۔ اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آسمان کی تخلیق کو ذکر فرمایا ہے اور زمین کی پیدائش کو ذکر فرمایا ہے، سورج چاند کا ذکر فرمایا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے ابتدا میں توحید کے دلائل کو بیان فرمایا ہے، اور توحید کے دلائل کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مشرکین کے جو باطلہ عقیدے تھے، باطلہ جو معبود تھے، ان کا رد کرنا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے توحید کے دلائل کو ذکر فرمایا کہ میں نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، پھر اللہ رب العزت نے وجعل الشمس ضیاء والقمر نور، سورج اور چاند کے بارے میں بتایا، سورج اور چاند کی تخلیق کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے زندگی موت کے بارے میں بتایا کہ زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے، یعنی کہ توحید کو بیان کیا، اور اللہ رب العزت نے یہاں شرک کی نفی کی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک چیلنج کو ذکر کیا، جو چیلنج پہلے سپارے میں بھی ذکر کیا تھا، 11ویں سپارے میں بھی اس کو دوبارہ ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے، کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیتے تھے کہ یہ آیات یہ خود ہی بنا کے لاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک سورت کے مثل لے آؤ، اگر تو یہ انسان نے بنایا ہے یہ کلام تو تم لے آؤ، تم لاتے کیوں نہیں ہو؟ تو اللہ رب العزت نے ایک چیلنج کو ذکر کیا ہے کہ اگر تم کہتے ہو، اپنی بات میں سچے ہو کہ یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، تو تم اس کے مثل ایک سورت ہی لے آؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کفار کی طرف سے جو تقاضے تھے اس کو ذکر کیا ہے، کہتے متی ھذا الوعد، کہ جو تم قیامت کے بارے میں ڈراتے ہو وہ کب آئے گی؟ تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس کا جواب دیں، لا املک نفسی ولا نفعا، میں اپنے نفس کا بھی مالک نہیں ہوں اور نہ ہی میں نفع کا مالک ہوں، اور ان کو سمجھایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ آئے گی نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی، جو اس کا وقت مقرر ہے اسی وقت میں آئے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل فرعون اس کا تذکرہ کیا، جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، جیسے پچھلے 9ویں سپارے میں آیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو 5-6 عذاب دیے، اس کے باوجود نہیں مانا، جب اس کو غرق کیا، پھر اس نے جب موت کو دیکھا تو اس نے ایمان لایا کہ میں بنی اسرائیل اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا تھا، کیوں؟ اس نے موت کو دیکھ لیا تھا، اس نے موت کو دیکھ لیا تھا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا الآن، کہ اب تم ایمان لاتے ہو جب تم نے موت کو دیکھ لیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو غرق کر دیا اور ببادانی کا آیا عبرت کا نشان بنا دیا، آج تک ہم کو اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ کیسے؟ کہ دیکھو ایک ایسا شخص دنیا میں آیا تھا جس کو ہم نے حکومت دی تھی، اور اس نے حکومت کے بل بوتے پہ خدائی کا دعویٰ کیا، اور ہم نے اس کو کیسے غرق کیا۔ عبرت کا نشان اس کو اللہ رب العزت نے بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، ان کی قوم کا ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب آثار دیکھے
عذاب کے تو اللہ سے دعا کی، توبہ کی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو عذاب الہی سے بچا لیا۔ اب یہاں ایک بات سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے موت کو دیکھ کر معافی مانگنا، ایک ہوتا ہے آثار کو دیکھ کر معافی مانگنا۔ اگر کوئی موت کو دیکھ کے معافی مانگے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فرشتہ سامنے ہے، پتہ ہے کہ میں اب مرنے لگا ہوں، میری روح قبض ہونے لگی ہے، اس موقع پہ اگر کوئی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آثار دیکھے، مثال کے طور پہ اس کی مثال یوں سمجھے، ایک بندہ بیمار ہے، بخار ہوا ہے، اب اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرا بخار اتنا تیز ہے کہ مجھے موت نہ آ جائے، پھر وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ اب ایک بندے کے پتہ ہے سامنے موت آ گئی، موت کا فرشتہ آ گیا، پھر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اصول ہمیں سمجھا دیا، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا۔ فرما دیا جیسے وہ ایک مشہور کہاوت ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر ہدایت کا راستہ اختیار کرو گے تو ہدایت ملے گی، اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرو گے تو گمراہی ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہدایت کا راستہ اختیار کریں، ہم ہدایت کا راستہ اختیار کریں تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے اخیر میں سمجھایا، کن کو؟ دینداروں کو سمجھایا، مبلغین کو سمجھایا اور مدرسین کو سمجھایا اور خطیبوں کو سمجھایا اور مجاہدین کو سمجھایا۔ کیا کہ ہم نے جو وحی نازل کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس کی اتباع کرو، جو اس میں کہا گیا، حکم دیا گیا، اس کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جو اللہ رب العزت نے احکام شریعت کو اتارا ہے اس پر عمل کرو اور فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو کہ جو ہوگا وہ اللہ چاہیں گے۔ اب جو اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ہم نے اسی پر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دین حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احکام شریعت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔